اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔ تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں۔ شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی، عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا، لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا۔ یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا۔ اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا۔ اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اور ایک بات سن کر کے جائیں، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا۔ جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا۔ ایک غزہ، ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔